بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ اگر یہ حکومت، یہ انتظامیہ، یہ مقتدرہ اور یہ پوری ریاست ایک کانفرنس سے خوفزدہ ہو گئی ہے تو اسے ہار مان لینی چاہیے۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، اور ذرا پرانی بات نہیں ہے، حکومتیں کہا کرتی تھی کہ بھائی آؤ ہمارے خلاف دھرنا کر لو۔ دھرنے سے کون سی حکومت چلی جاتی ہے؟ آؤ لانگ مارچ کرنا ہے، شوق سے کرو، کون سی حکومت چلی جاتی ہے؟ عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان کی حکومت میں مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے، لانگ دھرنا دیا، بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کیا، نون لیگ لاہور سے لانگ مارچ کر کے اسلام آباد آئی۔ کیا ان سے حکومت چلی گئی؟ لانگ مارچ سے حکومت نہیں جایا کرتی۔ عمران خان نے 126 دن کا دھرنا نواز شریف کے خلاف دیا 2014 میں، اس سے حکومت نہیں گئی۔ حکومتیں دھرنوں سے نہیں جاتی، لانگ مارچز سے نہیں جاتی، تو ایک کانفرنس سے کیسے چلی جائیں گی؟ لیکن یہ حکومت ایک کانفرنس سے اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے، باوجود اس کے کہ میڈیا اسے نہیں دکھا رہا، میڈیا پر مکمل بائیکاٹ ہے، میڈیا اس کانفرنس کو نہیں دکھا رہا، اس کی کوئی خبر نہیں چل رہی، اس کی کوئی کوریج نہیں ہو رہی، پھر بھی خوفزدہ ہے۔ باوجود اس کے کہ حکومت کو پتا ہے کہ اس نے سوشل میڈیا کا گلا گھونٹ لیا ہے، ٹویٹر کو بند کر دیا ہے، یوٹیوب جو ہے اس کو فائر وال کی زد میں ہے، لیکن پھر بھی حکومت خوفزدہ ہے۔ اور بھائی اگر آپ ٹی وی کو روک کر، ٹی وی پر پابندی لگا کر، اور اگر آپ فائر وال یوٹیوب کے اوپر لگا کر ڈیجیٹل میڈیا کا گلا گھونٹ کے بھی خوفزدہ ہیں، تو پھر آپ نے یہ سارے کام کیے ہی کیوں ہیں؟ ایک 2 روزہ کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی، اس 2 روزہ کانفرنس کو روکنے کے لیے پہلے 4 مرتبہ تو مقامات تبدیل ہوئے۔ ایک جگہ رکھا گیا، ان کا نہیں جی آپ یہ نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ رکھا گیا یہاں راول چوک کے پاس ایک ہوٹل میں، تو کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو کرکٹ ٹیم کا روٹ بنتا ہے، آپ یہاں نہیں کر سکتے۔ تو شہر سے نکال کے وہ 11 رکھ لی گئی، وہاں پہنچ گئے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے لوگ کہ نہیں جی یہاں 11 میں آپ یہاں پہ بھی نہیں کر سکتے، آپ تو کر ہی نہیں سکتے کانفرنس۔ ہال کی انتظامیہ نے بھی، مارکی کی انتظامیہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا کہ جناب ہمارا بند ہو جائے گا، ابھی سی ڈی آئے گا کہے گا کہ تمہارا ایلیگل ہے سارا، تو ہم تو معافی دے دیں، ہم نہیں کر سکتے۔ وہاں سے بھاگے تو وکلاء نے مہربانی کی کہ ان کی پوزیشن میں یہ لیجنڈ ہوٹل ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا اختیار ہے۔ اثر و رسوخ وکلاء نے استعمال کیا، اور وکلاء کی وہ کسٹڈی ہے، وکلاء نے کہا کہ جی آپ کر لیں وہاں پر۔ وہ آج پہلے دن تو ہو گیا، لیکن دوسرے دن کل کی جو کانفرنس ہے، ہوٹل انتظامیہ نے کہا کہ جناب یہاں 150 لوگوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے، 150 لوگ جو ہیں وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو بے روزگار کریں، ہمیں کہا گیا ہے ہوٹل سیل کر دیں گے۔ یعنی کوئی رکھ رکھاؤ ہوتا تھا پہلے، اب حکومت کو کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ یار میڈیا پہ خبر آ جائے گی۔ پہلے ہوتا تھا کہ بھائی کیا کہیں گے، سیدھا سیدھا دھمکیاں دے رہے ہیں، میڈیا کیا کہے گا، ہمارے بارے میں کیا سوچا جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حکومت تو ننگیوں کے سامنے آ گئی ہے، سیدھی سیدھی جا کے ہوٹل انتظامیہ کو دھمکیاں دے دیں گے، ہوٹل بند کر دیں گے اگر کانفرنس ہوئی تو، بندے بے روزگار ہو جائیں گے تمہارے اگر کانفرنس ہوئی تو۔ یعنی اس سے بڑھ کر ڈھٹائی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ آئین، قانون، لا آف دا لینڈ، اس کو اب کوئی کسی ہوٹل میں کسی کانفرنس کا کرنا، کیا یہ ملک دشمن کانفرنس ہو رہی ہے؟ اس کانفرنس کا کرنا کیا یہ کوئی ایلیگل کام ہے؟ کیا یہ غیر قانونی ہے؟ اگر غیر قانونی نہیں ہے تو آپ کیوں رائٹ آف اسمبلی کو کیسے منع کر رہے ہیں؟ اور یہ کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں آج اینکرز نے جا کے تقریریں کی ہیں، اور اس میں بہت سارے اینکرز نے، مین لیڈنگ اینکرز نے آ کر تقریریں کی ہیں۔ اور میں بھی آج اس کانفرنس میں موجود تھا، میں نے بھی اس کانفرنس میں بات کی ہے، میڈیا کو درپیش چیلنجز کی بات کی ہے، میں نے میڈیا کی مجبوریوں کی بات کی ہے، موجودہ حالات میں میڈیا کا جو کردار ہے اس پر میں نے بات کی ہے۔ میں نے آج اس کانفرنس میں، اور میں نے ہی نہیں، میرے ساتھ اور بہت سارے دوستوں نے آج کوئی اس پہ جو ہے وہ کیا، اور اس سے کیا ہو گیا؟ حکومت پر کریٹیسزم تو ہوتا رہتا ہے، اگر یہاں پر آج اینکرز نے یا چند وکلاء نے تقریریں کی ہیں تو اس سے حکومت کو کیا فرق؟ کریٹیسزم تو حکومت کو سہنا چاہیے، لیکن آج شام تک، رات تک بلکہ ہاہاکار مچی رہی ہوٹل میں، اور جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز تھے، اس سے پی ٹی آئی کے نہیں، جو اتحادی جماعتوں کے بھی، محمود اچکزئی بھی اور باقی لوگ بھی، وہ بیچارے ہوٹل انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں وہ مذاکرات پھر ناکام ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں یعنی اس میں ہوا کیا کہ جی کل
کانفرنس نہیں کر سکتے. صدیق جان وہاں پر موجود تھے. میں اسی وقت ایک اور ایونٹ میں گیا ہوا تھا, لیکن پیچھے صدیق جان موجود تھے, اور باہر نکل کے صدیق جان نے کیا بتایا ذرا سن لیجئے. لیکن مینجمنٹ یہ دیکھیں کیا ہوا ہے صدیق جان صاحب, بکنگ کینسل ہو گئی کیونکہ ہم ولاگ کر رہے ہیں. جی بکنگ کینسل ہو گئی ہے, اور اس وقت تحریک تحفظ عین پاکستان کی جو قیادت ہے ان کی بہت ہاٹ ٹاک ہو رہی ہے, بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے ان کی جو یہ ہوٹل انتظامیہ کے ساتھ. لیکن ہوٹل انتظامیہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ کل آپ کو ہم ہال نہیں دے سکتے, اور یہ بھی امکانات موجود ہیں کہ آج رات کو یہ ہوٹل اور یہ ہال جو ہیں یہ مکمل طور پہ سیل ہو جائیں. تو اس وقت جو ہے وہ کل کا جو ایونٹ ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کا وہ خطرے میں پڑ گیا ہے, اور جو شائستہ کھوسہ ہیں اور اخوندزادہ حسین ہیں, محمود خان نجک زئی صاحب ہیں, اور اسد کیسر صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, ان کی بڑی ہارڈ ٹاک ہو رہی ہے اس وقت, بہت سخت ان کی گفتگو ہو رہی ہے ہوٹل انتظامیہ کے ساتھ. لیکن ہوٹل انتظامیہ نے واضح طور پر کہا کہ بھائی یہ گورنمنٹ جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کر رہی ہے یا دوسری طرف سے یہ آرڈرز آئے ہیں؟ وہ یہ تو نہیں بتا رہے کہ آرڈرز کہاں سے آئے ہیں, لیکن ہوٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے, ہم آپ کو کل کے لیے ہال نہیں دے سکتے. انہوں نے کل کی بکنگ جو ہے تحریک تحفظ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کے گیسٹ کچھ ایسے تھے, منظور پشتین تھے, مارنگ بلوچ تھی, اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ گیسٹ کچھ ایسے آ رہے ہیں کہ اب ہم اتنا بوجھ برداشت نہیں کرتے. ہاں بالکل یہ ہے, اور شاید اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آج جو تحریک تحفظ عین پاکستان کی تو مہرنگ بلوچ یا منظور پشتین کے خیالات سے خوفزدہ حکومت, یعنی کیا کریں گے منظور پشتین؟ اپنے گریونسز بتا دیں گے. مہرنگ بلوچ کیا کہیں گے؟ اپنے گریونسز بتا دیں گے. لیکن یہ ریاست جو ہے ان پاکستانیوں پر اپنی زمین تنگ کر رہی ہے کہ ان کی بات کہیں نہ جائے, اور کل کی کانفرنس ہوٹل انتظامیہ نے منع کر دیا ہے کہ جی ہم نہیں کر سکتے. آج محمود تچک زئی صاحب جب نکلے, ان سے پوچھا کہ کیا کریں گے, یہیں سو جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی یہیں سو جائیں گے ہم, پھر کیا کریں. ابھی کل کے لیے کال یہیں کی ہے کہ یہاں پر ہم کریں گے, کانفرنس کریں گے, یہیں پر آئیں لوگ. اب کل یہ تماشا لگے گا, کل دیکھیں کیا ہوتا ہے. محمود تچک زئی صاحب جب نکلے باہر, ان سے بات میڈیا کے نمائندے کر رہے تھے, سن لیجیے یہ بھی. محمود خان اجگی صاحب, آپ نے کیا کہا کہ آپ رات ادھر ہی رکیں گے؟ ادھر سوئیں گے سب ادھر؟ ہاں آلریڈی ہے ہمارے لوگ مقرا ادھر ہے. سڑک تو تالے نہیں لگ سکتے. عمر یوسف کل گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں, پھر اس کا مطلب ہے ہمارے لیے تو ہر وقت گرفتاری کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ کون سی نئی بات ہے؟ 2 بار پہلے گرفتار ہو گئے, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس موقع پر اسد کیسر صاحب نے صحیح بات کی. اسد کیسر صاحب نے کہا کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے لیے رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, ہم کیا غلط بات کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں اگر ایک کانفرنس ہو گئی اور اس میں کچھ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا, تو اس میں حرج کیا ہے, اس میں برائی کیا ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے. اسد کیسر صاحب نے بڑی لاجیکل اور بڑی صحیح گفتگو کی ہے. سنیے ذرا اسد کیسر صاحب نے کیا کہا ہے. صاحب نے بات کی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا ایک لافل کنٹری میں رہ رہے ہیں, کیا کوئی ہم جو یہاں یہ کانفرنس کر رہے ہیں اس کا تو بنیادی موضوع ہی آئین ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم جو قومی یکجہتی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ قومی ایجنڈا بنائیں, اور وہ قومی ایجنڈے ہم اپنے ملک کے ساتھ رکھیں. دیکھو اس وقت بلوچستان جل رہا ہے, بلوچستان میں اس وقت جو ہے نا علیحدگی پسند تحریکیں زور و شور سے کام کر رہی ہے. سندھ میں بہت شدید احساسات اور جذبات پائے جا رہے ہیں. ہم نے وزٹ کیا, ہمارے جو فاٹا جو خیبر پختونخوا کے جو مرج ایریا ہے وہاں بھی شدید جو ہے نا امن و امان کی صورتحال کا سامنا ہے. پورے ملک میں, ایون پنجاب میں کچے کے ڈاکو نے جنہوں عوام کا جینا حرام کر دیا. یہ ذمہ داری ہے ہماری ایک شہری کی حیثیت سے کہ ہم اپنے ملک کے حالات پہ تبصرے کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جس نے ہمارا حق چھینا ہے, ہم اس کے خلاف قوم کو متحد کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وقت جو ایک علیحدگی کی ایک تشویشناک صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اس کے خلاف عوام کو اکٹھا کرے. پاکستان کے جھنڈے کے نیچے, آئین کے نیچے ہم نے کون سی ایسی باتیں کی ہے. میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہی بات یاد رکھیں, یہ تحریک تو چلے گی, یہ کام تو بڑھے گا. ہم نہ غلام ہیں نہ ہم جانور ہیں, ہم ایک انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں
आइन ने जो हमें प्रोटेक्शन दिया है हम उसके मुताबिक जो है ना प्रोटेक्शन मानते हैं, या बताओ कि जंगल का कानून है जिसकी लाठी उसका बेच, तो फिर ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि मुकाबला कर सकती है नहीं कर सकती। कानून को बीच से निकालो, आइन को बीच से निकालो, जंगल का कानून बनाना रिपब्लिक बनाओ, फिर हम देखेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। क्रिकेट का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, अब नौमान का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, और फिर जो कब्रों के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको नहीं देने जा रहे, तो हम भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। कल कॉन्फ्रेंस होगा इंशाअल्लाह ताला, और यहाँ अब जाहिर है इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि महरंग बलोच क्यों आ रही हैं, एक मसला ये भी होगा। तो बलोचिस्तान में महरंग बलोच क्या अहमियत रखती है, उमर अयूब साहब से इस हवाले से ज़रा पूछा गया है, तो उमर अयूब साहब की बात भी सुन लें। मैं माजरत चाहता हूँ जी, मैं दखल हो रहा हूँ महमूद खान चिकजई साहब की बात में। मैंने सिर्फ एक बात करनी थी कि मुझे अभी बैठे हुए साथियों ने, बलूचिस्तान के साथियों ने बताया कि बलूचिस्तान हुकूमत के स्पोक्समैन ने मुझ पर बड़ी कड़ी तनकीद की है, और उन्होंने कहा है जी कि उमर अयूब जो बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहा है उसको नहीं करनी चाहिए, वो गलत बयानी कर रहा है। मेरा सिर्फ बलूचिस्तान हुकूमत के लोगों से, उन साथियों से एक मैं बात करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो बलूचिस्तान हुकूमत का या वजीर साहब थे या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब थे, उनको रोड पे रोका गया 3 घंटों के लिए, और उनके मुसल्ला गार्ड से उनका असला छीना गया। असले को छोड़ें, सब को छोड़ दें, उस असले की मैगजीन से एक गोली उनको वापस दिलवा दें, एक गोली सिर्फ वापस करके दिखा दें। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वहां पे बलूचिस्तान हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगाए, रोड का एक तरफ किसी भी जिले में एक तरफ बलूचिस्तान हुकूमत का जलसा होना चाहिए, रोड के दूसरी तरफ आज़ादाना माहौल में फ्री हैंड दें, मारंग बलोच साहिबा को जलसा करने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल थी कि आज एक कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, और 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो कल का दिन जो है वो भी मशकूक है कि होगा या नहीं होगा, कॉन्फ्रेंस कल हो पाएगी या नहीं, इसका दूसरा हिस्सा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और फिर जो आज पहला दिन भी हुआ, मीडिया में ब्लैकआउट था। एक तरफ मीडिया बिल्कुल खामोश और बॉयकॉट, एक तरह से ब्लैकआउट मीडिया ने इस कॉन्फ्रेंस का किया रखा, और दूसरी तरफ आज ये 60 सफ़ात का सारा दिन डिस्कस होता रहा, ये 60 सफ़ात पर मुश्तमिल। और ये देखें, पहला सफ़ा मरियम की तस्वीर, आखिरी सफ़ा मरियम की तस्वीर, और इसके हर पेज पर मरियम की तस्वीरें भरी हुई हैं। यानी ये अगर आप इसके सफ़ात पलटते जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इस सफ़े पर मरियम की तस्वीर, अगले सफ़े पर मरियम की तस्वीर। भाई अगर आपने अपने मंसूबों के बारे में बताना है तो मरियम तो वही है ना, पहले सफ़े पर आपने तस्वीर लगा दी, सबको पता चीफ मिनिस्टर ये वाली है, सब जानते हैं कि ये मरियम है और ये चीफ मिनिस्टर है, सब जानते हैं कि भाई ये मरियम नवाज है, इनको पहचानते हैं लोग, ये मरियम नवाज है, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब है, और ये जितने सारे मंसूबे हैं यही लेकर आ रही हैं, यही आप बताना चाहते हैं ना। तो किसी एहसासे कमतरी के शिकार शख्स की तरह हर सफ़े पर तस्वीर इतनी बड़ी छापना ज़रूरी है क्या? एक जैसे नौउम्री में नौजवान अपनी तस्वीरें लगा लगा के देख देख के खुश होते हैं, तो क्या हर सफ़े पर तस्वीर छापना ज़रूरी है? कंटेंट नहीं है सफ़े पर, आप देखें तहरीर छोटी सी है, बताने के लिए कोई ख़ास नहीं है, तस्वीरों से जो है वो भरा हुआ है पूरा 60 सफ़ात, और इसमें जो है वो ये देख लीजिए, जो सफ़ा पलटेंगे आपको आधे सफ़े की तस्वीर नज़र आएगी। और मंसूबे क्या हैं? आधे से ज़्यादा मंसूबे तो वो हैं जिसका भी सिर्फ फीता काटा गया या जिसके बारे में अभी इरादा बनाया गया कि ये मंसूबा लेकर आना है, और कई मंसूबे ऐसे हैं जो जिसमें मीटिंग हुई, मीटिंग में कुछ फैसले होते हैं और वो भी छाप दिए। मसलन वाइल्ड लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, चलिए हर हुकूमत करती है, तो उस पर भी जनाब एक सफ़ा छाप दिया गया है। जो उस्मान बुज़दार के प्रोग्राम थे, मंसूबे थे, उस पर भी जो है वो अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मियादी निज़ाम का आगाज़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लाहौर का ऑलरेडी एक अच्छा निज़ाम मौजूद है जी, उस पर भी एक सफ़ा छाप दिया गया है। बावजूद इसके कि आज भी आप चले जाएं तो लाहौर में आपको कहीं ना कहीं क्या बल्कि बहुत सारी जगह ऐसी मिल जाएगी जहां पर आपको कचरा मिलेगा। तो ये जो है वो दौरा चीन पर भी एक सफ़ा छापा हुआ है, कमाल है जनाब। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप हैरान होंगे कि भाई ये स्कूलों कॉलेजों में गए हैं तो उसकी भी तस्वीरें छापी हैं, जैसे कॉलेज का गजट नहीं होता, ये वो मामला आता है। तो एक 60 सफ़ों का मरियम नवाज साहबा ने ये एक मंजूर बनाया और ये छापा है,
اور اس میں یعنی یہ دیکھیے جناب، یہ دیکھیں تصویر، اچھا یہ دیکھیں تصویروں سے بھرے ہوئے 60 صفحے. بھائی کس قسم کا کمپلیکس ہے، کس قسم کا ایک کمپلیکس ہے کہ جس میں احساس کمتری ہے کیا کہ آپ کو اپنی تصویریں چھاپنی ہے. مثلا اس صفحے میں کیا ہے، پورے صفحے میں تصویروں کے علاوہ تو 60 صفحوں کی تصویریں. بھائی تصویر تو ایک دفعہ بھی کافی ہوتی ہے، ایک پورا پیج آپ لے لیتے، اس میں ایک بڑی تصویر لگا دیتے، پوسٹر بنا کے کافی تھا. یہ 60 تصویریں چھاپنے کی، ایک ہی بندے کی 60 تصویریں چھاپنے کی کیا لاجک ہے؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے. یہ کانٹینٹ جو ہے یہ 4 صفحات سے زیادہ کا کانٹینٹ نہیں ہے، لیکن اس کانٹینٹ کو تصویریں لگا کر 60 صفحوں پہ کر دیا گیا. ہم جب کتاب چھاپتے ہیں نا، اب ایسا میں ایک کتاب میری کتاب ایک تو آلریڈی موجود ہے، ایک میں سفر نامہ چھاپ رہا تھا، تو وہ میں نے جو کانٹینٹ لکھا ہوا ہے وہ تقریباً بنتا ہے کوئی 150 صفحے. تو پبلشر نے مجھے کہا کہ یار 150 صفحے تو تھوڑے کم ہوتے ہیں، 200 کی کتاب تو ہونی چاہیے. تو میں نے کہا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا تصویریں دے دیں، آپ کے اس ٹور کی، اس دورے کی جو ہے وہ تصویریں ہوں گی وہ ساتھ شامل کر دیں. میں نے کہا چلے اس طرح کر لیتے ہیں. تو یہی فارمولا جو ہے وہ یہ ہماری چیف منسٹر صاحب بھی لگا رہی ہیں. 4 صفحوں کو کانٹینٹ کو 60 صفحوں پہ پھیلایا گیا. کیسے؟ تصویریں لو، جو صفحہ پلٹیں گے آپ کو تصویر ملے گی، جو صفحہ پلٹیں گے. بھائی یہ تصویر لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے بات، میں اس لیے اتنا زور دے کے بات کر رہا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی بڑی تصویریں چھاپنے سے کیا ہوگا. بھائی معلوم ہے کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ مریم نواز ہیں. پہلے صفحے پہ آپ نے بتا دیا نا کہ بھئی یہ ان کے منصوبے ہیں، بتا تو دیا ہے، پھر ہر صفحے پہ آپ تصویر چھاپ رہے ہیں. تو یہ کون سا احساس کمتری ہے جس کو مٹانے کے لیے آپ یہ یعنی مریم نواز صاحبہ میں نے ایک دفعہ ویڈیو کیا تھا کہ جس میں یہ نومری میں ان کو ایک برانڈ جو ہے کپڑوں کا اس نے ان کو آفر کی تھی، اور اس وقت وہ اس کو خدیجہ شاہ جو اب پی ٹی آئی میں ہے اس وقت اس برانڈ کو چلاتی تھی، انہوں نے ان سے رابطہ کر کے، تو انہوں نے اس وقت ٹویٹر پہ خوب وہ چھاپا ہوا تھا کہ تھینک یو خدیجہ، اور یہ دیکھیں یہ میں یعنی ان کی تصویریں وہ پھر میگزین میں چھپی تھیں. تو یہ پرانا شوق ہے جو چیف منسٹر بن کے بھی وہ پورا کرنی ہے، کہ پرانا شوق ہے ان کو کہ میں اچھے کپڑے پہن کے اور تصویریں چھپواؤں اور پھر وہ میگزین میں چھپے. میگزین کے فرنٹ پیج پہ اس وقت چھپا تھا، اور اس میگزین کی تصویریں لے کے مریم نواز نے اپنے ٹویٹر پہ اس وقت چھاپا تھا. وہ آپ میرا ویلاگ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا. میں نے اس پر ایک پورا ویلاگ بھی کوئی پچھلے سال کیا تھا. تو یہ اسی قسم کی چیز مجھے لگتی ہے. وہ کالج کے زمانے کا شوق گیا نہیں ہے کہ جس میں تصویریں چھاپنی اور یہ 60 صفحوں کی بتائیں، 60 صفحوں کی تصویریں چھاپ دی ہیں اور کچھ نہیں. تو ایک طرف وہ ایک قومی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں اتنے پرمغز لوگ آ کر رول آف لا کی، آئین کی، قانون، آئین کے بالادستی کی بات کر رہے ہیں، اس کی میڈیا کوریج نہیں ہوگی. یہ 60 تصویریں جو ہیں وہ یہ ہمارا میڈیا یہ رہ گیا. تو اللہ ہی حافظ ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.